بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين كفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم صدق اللہ العظیم۔ سامعین مکرم، آج آیت نمبر 6 سے 10 تک ترجمہ اور مختصراً تفسیر کریں گے اس کی۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دوسرے گروہ کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جو قطعی طور پر کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ پہلے جو آیتیں ہم نے پڑھی تھی اس میں خالص مومنین کا ذکر اور صفات بیان کی گئی تھی۔ یہاں سے ان لوگوں کا ذکر ہے جو خالصتاً کافر ہیں، کفر اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر اختیار کیا، سواء علیہم برابر ہے کہ آپ انذرتہم کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تبارک و تعالی نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر بڑا پردہ ہے، غشاوۃ پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اچھا سامعین، اہل ایمان کے اوصاف یہاں بیان فرمانے کے بعد ان آیات میں ان کافروں کا ذکر فرمایا ہے کہ جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں خاتمہ کفر پر ہونا ہے۔ جو لوگ حق واضح ہوتے ہوئے اور حق باطل کو سمجھتے ہوئے کفر پر جمے ہوئے ہوں اور انہوں نے طے کر رکھا ہے کہ ہمیں ہرگز کسی بھی حالت میں اسلام قبول نہیں کرنا ہے، تو اللہ جل شانہ نے ہر شخص کو فطرت ایمانیہ پر پیدا فرمایا، پھر اس کے ماں باپ اس کو کفر پر ڈال دیتے ہیں اور وہ اپنے ماحول اور معاشرے کی وجہ سے ایمانی استعداد کھو بیٹھتا ہے اور اپنے کو اس درجے میں پہنچا دیتا ہے کہ کسی قیمت پر اسلام قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ جب انہوں نے اپنی شرارت اور عناد کی وجہ سے اپنی استعداد خود برباد کر دی تو اپنی تباہی کا سبب وہ خود ہی بن گئے، لیکن چونکہ اللہ بندوں کے تمام افعال کا خالق ہے، اس لیے اس خلق افعال کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے جسے مہر لگانے سے تعبیر کیا گیا۔ یہ مسئلہ قدر باریک ہے، اس لیے اسی اجمال پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ جو لوگ کافر ہیں، خواہ یہود و نصارہ ہوں، خواہ ہندو اور مشرک ہوں، خواہ وہ دوسری کسی قوم کے افراد ہوں، اہل اسلام ان سے ملتے رہیں اور دلیل سے ان کو عاجز اور خاموش کر دیتے ہیں، اور ان میں لاکھوں افراد ایسے ہیں جو قرآن و اسلام کو حق جانتے ہیں، پھر بھی نہ صرف یہ کہ خود اسلام قبول نہیں کرتے بلکہ دوسروں کو بھی اسلام قبول کرنے سے کیا کرتے ہیں؟ روکتے ہیں، اور جو کوئی بھی اسلام قبول کر لیتا ہے اس کو کفر میں واپس لانے کی یہ لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں، اور اسلام کو حق جانتے ہوئے قومی یا مذہبی عصبیت کے باعث اسلام کے خلاف کتابیں بھی لکھتے رہتے ہیں۔ ان کے احوال اور اقوال پر نظر کرو تو ان کا عناد اور ان کا حال یہ معلوم کرنے کے بعد آیت سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون کا مطلب بالکل واضح طور پر انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یعنی کسی حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان کے لیے تمام مخلوقات کے لیے دو راستے دیے ہیں، وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ٹھیک ہے، ایک سیدھا راستہ ہے اور ایک کفر کا راستہ ہے۔ تو اب انسان پھر جو اس کے مقدر میں ہوتا ہے وہی وہ کر لیتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ لوگ کیا تھے؟ اللہ کے علم میں کافر تھے۔ اچھا،
آگے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس تیسرے گروہ کا ذکر فرما رہے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی اصطلاح میں منافق کہا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس گروہ کا ذکر کل اگلے ویڈیو میں اللہ کے حکم سے کریں گے۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اطیع اللہ اور اطیع الرسول کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔